الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا وعہدہ۔ اسلامی عقائد سبق نمبر 3، تقدیر سے متعلق عقائد۔ عقیدہ: تقدیر علم الہی اور امر الہی کے مجموعہ کا نام ہے، یعنی اس عالم میں جو کچھ ہوتا ہے یا ہوگا وہ سب کچھ ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ فلاں انسان کو اللہ تعالیٰ اختیار دیں گے اور وہ اپنے اختیار سے یہ کام کرے گا، یہ علم الہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے علم کے موافق ہر چیز کو پیدا فرمانے سے پہلے یہ لکھ دیتے ہیں کہ فلاں بندہ اپنے اختیار سے یہ کام کرے گا اور یہ امر الہی ہے۔ تقدیر علم الہی اور عمل الہی کے مجموعہ کا نام ہے۔ علم الہی جمع امر الہی، نتیجہ تقدیر۔ عام طور پر جتنے بھی اشکالات، اعتراضات، سوالات اور شبہات تقدیر کے مسائل پر ہوتے ہیں، وہ تقدیر کا معنی، مطلب، مفہوم نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ عام اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کے مقدر میں لکھ دیا ہے کہ فلاں بندے نے فلاں کو قتل کرنا ہے تو قاتل کا کیا قصور ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ فلاں بندے نے فلاں کا حق کھانا ہے تو حق کھانے والے کا کیا قصور ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ فلاں بندے نے زنا کرنا ہے، شراب پینا ہے، سود کھانا ہے، کفر پہ مرنا ہے، تو اس میں یہ گناہ اور کفر کرنے والے کا کیا قصور ہے؟ یہ اعتراضات تقدیر نہ سمجھنے کی وجہ سے ہیں۔ عام بندہ سمجھتا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے لہٰذا ہو کر رہنا ہے۔ تقدیر کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے علم میں تھا میں فلاں بندے کو اختیار دوں گا اور یہ بندہ یہ کام کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ اب نہ لکھا ہوا اللہ کے علم کے خلاف ہے اور نہ اللہ کا علم اللہ کے لکھے ہونے کے خلاف ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ علم پہلے ہوا لکھا بعد میں ہے، لکھا پہلے ہے علم بعد میں ہے، یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جس طرح ذات ہمیشہ سے ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں۔ یہ مختصر سی تشریح ذہن میں رکھیں، باقی تقدیر کے متعلق زیادہ گفتگو نہ کریں، اس سے ایمان کے ختم ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اور بس اوقات بالیقین ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ہمیں دنیا میں چیزیں معلوم ہونے کا جو اللہ نے ذریعہ دیا ہے وہ 5 حواس ہیں، جنہیں حواس خمسہ ظاہرہ کہتے ہیں: آنکھ، ناک، زبان، کان اور پورے جسم کی چھونے کی حس، خصوصاً ہاتھ۔ اور جہاں ان کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد عقل ہے، اور جہاں عقل کا دائرہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد وحی ہے۔ تو وحی سے معلوم ہونے والی، عقل سے معلوم ہونے والی چیزیں وہ حواس کے خلاف نہیں ہوتی، حواس سے بالا ہوتی ہیں، اور جو وحی سے چیزیں معلوم ہوتی ہیں وہ عقل کے خلاف نہیں ہوتی، عقل سے بلند ہوتی ہیں۔ عقل کے مخالف ہونا اور ہے اور عقل سے بلند ہونا اور ہے، اس کو بہت اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ عقیدہ: اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے بندہ کے نفس، خواہش اور مزاج کے موافق ہوں ان کو تقدیر خیر، اور جو فیصلے نفس، خواہش اور مزاج کے خلاف ہوں انہیں تقدیر شر کہتے ہیں، وگرنہ اللہ تعالیٰ کے سارے فیصلے اپنی ذات کے اعتبار سے خیر ہی ہوتے ہیں۔ تقدیر کی ایک قسم تقدیر خیر ہے اور ایک قسم تقدیر شر ہے، تو یہ ذہن میں نہ آئے چونکہ تقدیر اللہ کے فیصلے ہیں اور ایک تقدیر شر ہے تو اللہ کے بعض فیصلے شر بھی ہوتے ہیں، نہ، ہرگز کا معنی یہ نہیں۔ مثال میں دوں گا تو بات آپ کو بہت جلدی سمجھ آئے گی۔ اگر کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا اور عدالت میں کیس چلا، عدالت نے قاتل کو سزائے موت دے دی،
اب یہ عدالت کا فیصلہ، قاتل کو سزائے موت دینے کا یہ فیصلہ عدل کے مطابق ہے، درست ہے، بہتر ہے، لیکن دنیا میں کوئی شخص اس قاتل کو یا قاتل کے گھر والوں کو جا کر مبارکباد نہیں دیتا۔ مبارک ہو، عدالت نے بالکل قانون اور عدل کے مطابق ٹھیک فیصلہ کیا ہے، بلکہ لوگ جا کر کہتے ہیں کہ ہمیں بہت افسوس ہوا ہے کہ آپ کے بیٹے کو عدالت نے سزائے موت دے دی۔ یہ افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ عدالت نے فیصلہ ٹھیک کیوں کیا ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ اس بچے نے قتل کیا، سزائے موت ہو گئی، اب ہم اس بچے سے محروم ہو جائیں گے۔ تو وہ جو ایک طبیعت پر غم ہے نا جدائی کا، یہ اس کا افسوس ہو رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بندے کے حق میں بعض وہ فیصلے کرتے ہیں جو بندے کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا، بندے کی شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرما دی، بندہ کتنا خوش ہے۔ لیکن چند دن بعد وہی بچہ فوت ہو گیا تو بندہ کتنا پریشان ہے۔ تو اللہ کی طرف سے کسی بندے کو اولاد کا ملنا یہ بندے کو اچھا لگتا ہے، تقدیر خیر، اور اسی بچے کا فوت ہو جانا ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، یہی تقدیر شر ہے۔ حالانکہ دونوں خیر تھے۔ کیوں؟ نابالغ بچہ زندہ رہتا اور بڑا ہو کے کافر ہوتا، جہنم میں جاتا، نابالغ بچہ یہ بڑا ہوتا، نافرمان ہوتا، والدین کو دکھ دیتا، جہنم میں بھی جاتا اور والدین کے لیے پریشانی کا باعث بھی بنتا۔ اور یہ بچہ بڑا ہوتا، مومن ہوتا، نیک ہوتا، جنت میں جاتا، پھر بھی جنت میں والدین کی جنت الگ ہے، اس کی جنت الگ ہونی ہے۔ لیکن اگر یہ نابالغ فوت ہو گیا تو یہ خود بھی جنت میں جائے گا اور والدین کو بھی جنت میں لے کر جائے گا اور ہمیشہ والدین کے ساتھ رہے گا۔ اب بتاؤ، جو تھوڑے دیر کا صدمہ تھا الگ ہونے کا، جب یہ بات سمجھ آئے کہ میرے بچے کا بچپن میں فوت ہونا میری گناہوں کی معافی کا ذریعہ، میرا کفارہ، میرے لیے سفارش، اور یہی بچہ اللہ سے جھگڑ کر مجھے بھی جنت میں لے کر جائے گا، تو بندے کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اب بتاؤ، یہ تقدیر خیر ہے یا شر ہے؟ تقدیر خیر ہے۔ لیکن ہمیں وقتی طور پہ دکھ ہوا، افسوس ہوا، اس پر بندے کو رونے بھی آتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، اور یہ وقتی طور پر تکلیف کا آ جانا یہ تقدیر خیر کے خلاف نہیں ہے۔ تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تقدیر مبرم، ایک ہے تقدیر معلق۔ وہ تقدیر جو اللہ تعالیٰ لکھ دیں کہ ہر حال میں ایسے ہی ہونا ہے، یوں ہو کر رہنا ہے، تقدیر مبرم ہے۔ اور جس کے بارے میں یہ لکھ دیا جائے کہ یہ بندہ یہ کام کرے گا تو یوں ہوگا، یہ نہیں کرے گا تو یوں ہوگا۔ مثلا صدقہ کرے گا تو مصیبت ٹال دیں گے، نہیں صدقہ کرے گا تو مصیبت نہیں ٹالیں گے، یہ تقدیر معلق ہے۔ ہم تقدیر مبرم بھی مانتے ہیں، تقدیر معلق بھی مانتے ہیں، لیکن یہ ذہن نشین فرما لیں، تقدیر مبرم اور تقدیر معلق یہ بندہ کے اعتبار سے ہے، اللہ کے اعتبار سے دونوں ہی تقدیر مبرم ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ اس بندے نے کام کرنا ہے اور ہم نے یہ کرنا ہے، اس بندے نے کام نہیں کرنا اور ہم نے نہیں کرنا۔ لیکن بندوں کے اعتبار سے تقدیر مبرم اور معلق ہوتی ہے کہ تم محنت کرو گے پاس کر دیں گے، نہیں کرو گے تو فیل کر دیں گے، محنت کرو گے تو تمہیں اولاد دے دیں گے، نکاح نہیں کرو گے اولاد نہیں دیں گے۔ تو یہ بندے کے اعتبار سے ہے نا، اللہ کے اعتبار سے تقدیر مبرم ہی ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کیا ہونا ہے، اللہ کے فیصلے اٹل ہیں، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَقْدُورًا، اللہ کے فیصلے اٹل ہیں، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے فیصلے اٹل ہیں، اس میں کوئی تبدیلیاں نہیں ہو سکتی، لا تبدیل لکلمات اللہ۔